ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ شیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں۔ اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کے جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ جو بھی محبت والے دنیا بھر سے ہم سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں اور ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں بس اوقات کر پاتے، وہ ہمیں کال کرتی رہتے ہیں، ان کی کال نہیں اٹھا پاتے، وہ بھی کتنے مایوس اداس ہوتے ہوں گے، اس کا احساس مجھے ہے، لیکن میں بھی کیا کروں، ایک آدمی ہے، ایک جان ہے، کہاں پہنچے گی؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کال کرتا ہے، کسی کی کال لے پاتا ہوں، کسی کی نہیں، پروگرام میں بھی کسی کی کال مل جاتی، کسی کی نہیں ملتی، جس کی نہیں ملتی وہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی اداسی پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے سپرد ان کو کر دیتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی جن کی کال مل گئی، جن کی نہیں ملی، جو تڑپ رہے ہیں، جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ ان کے جو بھی جائز مقصد ہیں، ان کی دل تمنا مرادیں یا اللہ آپ پوری کر دیں، آپ ان کے اوپر اپنا دست شفقت رکھ دیں، میں ان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اصل میں تو ایک واسطہ ہی ہوں، میں نے بھی وہ درخواست آپ کے پاس ہی رکھنی ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھ تک پہنچ نہیں پا رہے، یا اللہ آپ ہی اپنے رحمت سے جو ہے ان کی درخواست کو سن کے ان کی درخواست کو قبول کر دیجیے۔ تو میں تو یہ کہہ کے جو آپ سب کو اللہ کے سپرد کر کے رکھتا ہوں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو منشا وہ پورا ہو جائے، آپ کو راحت آرام ملے اور جو بھی تکلیف ہو دور ہو جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 25ویں نمبر پر، 25th، جی، اور یہ نام ہے المعز۔ المعز کا معنی عزت دینے والا، جی، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ساری عزتیں بانٹتا ہے، اور اس نام کے عدد جو 117 ہیں، 117 اس کے عدد نام کے عدد ہیں، اور اس کا مفرد عدد ہے 9 اس کا مفرد عدد ہے، گویا کہ ہر 9 دن کے بعد لطیفہ غیبی اور یہ اس نام کا اجلال ظاہر ہو سکتا ہے۔ معز کہتے ہیں عزت دینے والا، اور ظاہر ہے کہ ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالی ہی تقسیم کرتے ہیں، اللہ ہی عزتیں دیتے ہیں۔ میں اس پر لطیفے کے طور پہ کہا کرتا ہوں کہ عزتیں دیتا تو اللہ ہے لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بات، دینے کا وعدہ اللہ نے کیا، سنبھالنے کا نہیں، تو انسان کو اللہ عزتیں دے دیتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تو دیتا اللہ عزتیں ہیں لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے لیکن اس عزت کا مس یوز کرتے ہیں، جی، اس عزت اور منصب سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور پھر اپنے محتاطوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اپنی اکڑ تکبر شو کرتے ہیں، تو گویا کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ معزز ہو گیا، عزت مل گئی لیکن عزت سنبھالی نہیں گئی۔ جی، تو اصل میں حقیقت یہی ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ عزت دیتا اللہ ہی ہے لیکن سنبھالنی خود ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی عزت و منصب عطا کر دے تو اس کی ڈیسنسی اس کی قائم رہنی چاہیے، اس منصب کے جو حق ہیں اس کو لے کے چلے، تو اب اللہ تبارک و تعالی اس عزت کو دائم کر دیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو خیر، تو معز جو اللہ عزتیں دینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عزتیں اپنے نیک بندوں کو نیکی و تقوی کی وجہ سے عزتیں دیتا ہے، اور ظاہر کہ تقوی کی وجہ سے جو عزت ہے یہ عزتوں کا سب سے اوپر کا درجہ ہے، جی، کیونکہ عزت کی درجات ہیں، مختلف درجے کی اللہ عزتیں بانٹتا ہے، لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت دیتا ہے وہ عزت سب سے اونچے درجے کی عزت ہے۔ سبحان اللہ، تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں بھی اتقاکم کہا کہ تقوی والوں میں بھی لیول ہیں،
کوئی چھوٹے درجے کا متقی کو، اوپر کے درجے کا جو اتقا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے تم میں، وہ اللہ کے یہاں سب سے اکرم ہے، یعنی سب سے زیادہ عزت والا ہے. سبحان اور اسی بیس پہ عزت تقسیم ہوتی ہیں. بلکہ مزے کی بات یہ کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. اچھا. اب وہ چھت پہ چڑھ کے اذان جب دینے لگے تو ایک مشرک جو ہے اس نے دیکھا، انہیں دیکھ کے کہا کہ بھائی شکر ہے کہ میرا باپ جو ہے اس نظارے کو دیکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، اچھا. ورنہ وہ اس منظر کو دیکھتا تو اس پر کیا گزرتی. وہ تو بڑا غیرت والا تھا کہ آج یہ بلال جو اذان دے رہا ہے بیت اللہ کے اوپر اور آج ہم بے بس ہیں. انہوں نے یہ بات کی. اور حارث ابن ہشام جو تھا وہ مشرکین کا سرداروں میں سے تھا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں. نعوذ باللہ. حضرت بلال حبشی کالا کوا کہا کہ اس کالے کوے کے علاوہ کوئی ملا نہیں کہ جو یہ چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا. تو گویا کہ مشرکین مکہ کو اس کے لیے بھی اعزاز کی ضرورت ہوتی تھی کہ ایسے موقع پہ کہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں ہاں تو غالب جو ہے وہ بھی کسی لیول کا بندہ ہو ہاں. تو ہم غلبہ مغلوب ہوتے اچھے لگیں. اچھا. یعنی اتنے نالائق ہے کہ بلال حبشی جیسا آدمی یہ آج ہم پہ غالب اور بیت اللہ پہ اذان دے رہا ہے، جس بیت اللہ کی طرف نگاہ اٹھانے کے لیے ہماری اجازت چاہیے ہوتی تھی. ہاں. تو ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے جو اس وقت دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں تو کچھ نہیں بولتا، اس لیے کہ میں اگر کچھ بولوں گا تو آسمانوں کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دے گا، اچھا. میں تو نہیں بولتا. بھائی اتنا کہنا تھا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی. سبحان حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور سارا قصہ سنا دیا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. اللہ. اور یہ آیات اتری کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ نالائق آج فیصلے اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ یہ حبشہ کا غلام ہے ہیں، اس کے بارے میں ایسی بھپتیاں اڑا رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ تقوی والا ہے. لہذا بلال جو ہے جس کو تم ایک چھوٹے چھوٹے نام گھٹیا دے رہے ہو، یہ بلال تم سب میں زیادہ جو ہے معزز اللہ کی نظر میں، اور آج اللہ کے گھر پہ چڑھ کے یہ اذان دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس وقت آیت اتری. تو معلوم ہے کہ لیول ہیں عزتوں کے، لیکن تقوی کی وجہ سے جو عزت ہے وہ سب سے اونچی عزت ہے اور سب سے دائمی عزت ہے. سبحان اللہ. اور تقوی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کو. گناہوں سے بچنا جو ہے یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. یہ نیکیاں کرنا ایک اگلا قدم ہے. یہ تو ملائکہ بھی کرتے ہیں، وہ آپ نے ابھی کر لی تو ملائکہ تک کہاں پہنچیں گے. لیکن گناہوں سے بچنا، اسے حضرت امت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ولایت و معرفت کی پہلی سیڑھی ہے. کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے اندر اپنے اندر قوت پیدا کر لی، یعنی آج کی زبان میں ول پاور ایسی آ گئی کہ گناہ سے بچتا ہے آدمی، تو سمجھو ولایت کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا اور دوسرا قدم انشاءاللہ جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس لیے اور تقوی اسی کی حقیقت ہے، گناہ سے بچنا. تو معز کہتے ہیں عزت دینے والے کو، اور یہ ظاہر ہے کہ اسلام کی بڑی برکات ہیں. تیسرا اس کی تاثیر یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے دشمن اس کا پیچھا چھوڑ دیں، اس کی دشمنوں پر ایسا ہیبت اور روب ہو جائے کہ دشمن اس کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں، جو حسد بغض کینے کے ذریعے سے اس کو جو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس سے باز آ جائے. اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 313 مرتبہ یہ جو ہے یہ اس کا ورد کرے گا، یا معزو یا معزو یا معزو، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اچھا. اور کوئی شارٹ درود بھی پڑھ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے، یا صلی اللہ علیہ نبی الامی بھی پڑھ سکتا ہے. تو 100 دفعہ اول آخر درود شریف، درمیان میں 313 دفعہ یا معزو، یہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کرتا رہے. اور یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جو بھی دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی نیت کر سکتے ہو کہ جادو ٹونے کے ذریعے سے مجھے ستا رہا ہے، یا حسد و ٹوک لگاتا ہے، یا میرے خلاف ادھر ادھر سے جو ہے بدگوئیاں کرتا ہے، تو یا اللہ یہ سارے دشمن جو ہے وہ دفع دور ہو جائیں. تو اللہ ان پہ ایسی ہیبت ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی حرکات سے باز آ جاتے ہیں. اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے یہ عمل شروع کرنا ہے. اچھا، بس اوقات لوگ کہتے دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. وہ آپ کو نہیں پتہ چلا، لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے. کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں، وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے.
اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے. تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے. ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے، اس میں کمی ہے اصل میں، وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے. وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا، اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی.